حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا یہ واقعہ ایک نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے جو ہمیں لالچ، جھوٹ اور دنیا کی محبت کے انجام کے بارے میں گہرا سبق دیتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بہت زیادہ لالچی اور دنیاوی چیزوں کی خواہش میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند شاگردوں کے ساتھ سفر پر نکلے۔ سفر کے دوران وہ ایک جگہ پہنچے جہاں انہیں 3 روٹیاں ملیں۔ اس شاگرد کے سپرد کر دیں اور فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، جب ہم سب آرام کریں گے تو مل کر کھائیں گے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں اس لالچی شاگرد کا نفس جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ حضرت کو تو کیا پتہ چلے گا، کیوں نہ ایک روٹی بھی کھا لی جائے۔ چنانچہ اس نے چوری چھپے ایک روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں تھیں۔ شاگرد نے جھوٹ بول کر کہا 2 روٹیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جھوٹ پر کچھ نہ کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک مردہ ہرن پڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مردہ ہرن کو زندہ کر دیا۔ وہ ہرن فوراً اٹھا، دوڑا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا، اس زندہ ہونے والے ہرن کی قسم دے کر کہتا ہوں، سچ سچ بتا کتنی روٹیاں تھیں؟ مگر شاگرد نے پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا 2 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی مگر پھر بھی کچھ نہ فرمایا۔ آگے چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور شاگرد کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں پانی پر چل کر دریا پار کر گئے۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اللہ کا یہ بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اللہ کی قسم سچ بتاؤ کہ کتنی روٹیاں تھیں؟ مگر شاگرد نے اپنی عادت کے مطابق پھر جھوٹ بول دیا اور کہا 2 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں بہتر معلوم ہے، اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں 3 ڈھیر سونا رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 3 اینٹیں ان 3 روٹیوں کے برابر ہیں۔ ایک میرا ہے، ایک تمہارا اور ایک اس شخص کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ لالچی شاگرد فوراً بولا، اے روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو پھر یہ تینوں سونے کی اینٹیں تمہاری ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ شاگرد خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اب تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس نے سوچا کہ اب ان سونے کی اینٹوں کو شہر لے جا کر آرام کی زندگی گزاروں گا۔ جب وہ سونا سمیٹ رہا تھا تو اچانک وہاں 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سونے کا ڈھیر رکھا ہے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور سونا آپس میں بانٹنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دیر بعد ان تینوں نے سوچا کہ ایک شخص کھانا لینے جائے تاکہ کھا پی کر پھر چلیں۔ ایک ڈاکو کھانا لینے چلا گیا۔ اسی دوران 2 ڈاکو وہاں بیٹھے رہے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ڈال دوں تو جب وہ دونوں کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے زہر ملایا اور واپس آ گیا۔ ادھر جو 2 ڈاکو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے تاکہ سونا ہم دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ زہریلا کھانا کھانے کے بعد دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یوں لالچ کے باعث تینوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو 3 لاشیں اور 3 اینٹیں سونے دیکھ کر فرمایا، یہ ہے دنیا کا انجام، جس کے لالچ میں انسان
اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی لالچ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور جو شخص اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے وہ آخر کار برباد ہو جاتا ہے۔